حضرات گرامی، آج کا یہ مبارک دن اور مبارک جمعہ ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت کا دن ہے، اور آج الحمدللہ جو آج کی تاریخ ہے 6 جمادی الاخر، یہ ممبئی کے قطب کا نام ہے حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پورے ممبئی شہر کے آپ قطب ہیں، اور الحمدللہ مہاراشٹرا کی سرزمین جو ہے یہ بھی اولیاؤں کا مرکز ہے، اور آپ کی اسی بھیونڈی کی سرزمین پر پورے بھیونڈی شہر کے قطب عالم جسے کہا جائے، اسی شخصیت والا مرتبت کا نام حضرت دیوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور آج کی تاریخ میں حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کی بھی تاریخ ہے، اور آج کا یہ جمعہ کا دن جو ہے کئی موضوعات کا نچوڑ ہے اور کئی ٹاپک کا نچوڑ ہے۔ ایک 31st نائٹ کے تعلق سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اب ان دونوں شخصیتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن مختصر میں ان کے حالات کو آپ کے پیش نظر رکھتا ہوا آگے گزرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین، محدث اعظم اور اپنے وقت کے فقیہ اعظم تھے، بلکہ شہر ممبئی کے لیے میں یہ بات اگر کہوں تو یہ کم نہ ہوگی کہ ان کے لیے یہ فرض ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے، جو دین متین حنیف مصطفیٰ کی خدمات پر انہوں نے کام کیا ہے، اگر ہم ان کی تعلیمات کو روشن کرتے، اگر ہم ان کی تعلیمات کو عام کرتے، اگر ہم ان کی دنیاوی زندگی کے تمام طور اور طریقوں کو لوگوں کو بتاتے، تو آج ہماری قوم تربیت یافتہ ہو جاتی، آج ہماری قوم دیندار ہو جاتی۔ لیکن ہم نے عرس کو یوں سمجھ لیا کہ اس کو مرمل کے پتھر سے مزین کر دیا جائے اور بہترین نقوش نمائی کر دی جائے، نقش و نگار کے طریقے سے اسے بنا اور سجا دیا جائے، ہم نے اسی کو عرس اور آراس سمجھ لیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہے، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر فقیہ اعظم تھے۔ حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ غیر سید ہیں، بلکہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہاں پر آنا کیسے ہوا اور کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ قبیلہ ولایتی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا یہ قبیلہ کیسے آیا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک جماعت مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارے ہند اور سعودی عرب کنٹری کا تعلقات جو ہے یہ بہت پرانا رہا ہے، اور پانی والے جہاز کے ذریعے جو ہندوستان کی مشہور چیزیں ہوا کرتی تھی وہ سعودی عرب جایا کرتی تھی، اور سعودی عرب کے اندر جو چیز مشہور ہوا کرتی تھی وہ پانی والے جہاز کے ذریعے ہند میں آیا کرتی تھی۔ اس لیے ہند کا تعلق سرزمین عرب سے بہت پرانا ہے۔ تو گویا کی تجارتی قافلے میں جماعت یہاں پر آئی جو ماہین کی سرزمین پر قیام کرتی ہے، اور جب قیام کرتی ہے تو اسی خانوادے کے اندر جو ہے ایک مہکتا ہوا پھول
جو آج 778 ہجری میں طلوع ہوتا ہے اور اس کی خوشبو نمایاں ہوتی ہے، اس کی خوشبو بکھرتی ہے، جس کی خوشبو چہار جانب ماہم کی سرزمین پر پھیلی، اسی ذات والا مرتبت کا نام حضرت سرکار سیدی مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے 778 ہجری میں آپ ماہم کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہے ایسے اعلیٰ گھرانے کے پروردہ تھے، اس لیے کہ آپ کے والد ماجد بھی حضرت احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے ولی کامل عارف باللہ مرد قلندر تھے۔ آپ کی والد ماجدہ بھی جو ہے بہت بڑی تقیہ پارسہ تھی، بہت بڑی ولیہ تھی، اور آپ کی والد ماجدہ تہجد گزار تھی۔ حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے جب آپ ماہم کی سرزمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو آپ کا زمانہ کوئی ایسے ایرے غیرے کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ آج کے 650 سال پہلے یعنی 666 سال پہلے وہ سیدی سرکار مخدوم اشرف سمرہ کا بھی زمانہ تھا، اور کتب کوکل جسے کہا جاتا ہے، جسے خواجہ بندہ نواز کے سودراز کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہ زمانہ تھا، اور حضرت زندہ شاہ مدار کا یہ زمانہ تھا۔ حضرت زندہ شاہ مدار کون ہے؟ حضرت زندہ شاہ مدار تو وہ ہے کہ جب آپ جو ہے مکن پور کی سرزمین پر آپ جلوہ گر ہوتے ہیں اور جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت چہار جانب سے پرندے جو ہے یعنی چڑیا اڑ کر جو ہے اپنی زبان پر بول رہی تھی کہ حق لا الہ الا اللہ، یعنی حق کا پیغام آ گیا ہے، وہ چڑیا اس بات کو گواہی دے رہی تھی۔ اسی ذات بالا مرتبت کا نام زندہ شاہ مدار ہے، اور زندہ شاہ مدار کے جلال کا عالم تو یہ تھا کہ آپ 70 پردے کے اندر رہ کر اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور جن میں اللہ کے ولیوں کا زمانہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں جو اولیاء اللہ کی جماعت میں اپنی ایک سند رکھا کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں اور حضرت علامہ عارف باللہ مرد قلندر عبدالحق ردولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی زمانہ تھا۔ اس زمانے میں آپ جلوہ گر ہوئے ماہم کی سرزمین پر حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب جلوہ گری ہو جاتی ہے تو گویا کہ آپ کے والد ماجد آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کی کفالت کرتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں، اور 9 سال کی عمر میں حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ 9 سال کی عمر میں فقیہ اعظم ہو جاتے ہیں، 9 سال کی عمر محدث اعظم ہو جاتے ہیں، 9 سال کی عمر میں آپ ہزاروں مفتیوں کے چیلنج میں بہت بڑے فقیہ اعظم بن جاتے ہیں۔ اسی ذات کا نام سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ لیکن آپ کی جب 9 سال عمر ہو جاتی ہے اچانک جو ہے آپ کے والد ماجد کی طبیعت علامت میں پڑ جاتی ہے، اور آپ کے والد ماجد کی طبیعت نازک ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور اس دنیا فانی سے آپ کوچ کر جاتے ہیں۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ تو ظاہری اعتبار سے جتنے علوم آپ کو چاہیے تھے اللہ نے آپ کو اپنے والد کے ذریعے آپ کو عطا فرما دیا تھا۔ آپ کو حافظ قرآن بھی بنا دیا، آپ کو محدث بھی بنا دیا، آپ کو فقیہ بھی بنا دیا، آپ کو شریعت کی روشنی میں فتویٰ دینے والا مفتی بھی بنا دیا۔ لیکن اب آپ کو روحانیت تربیت کی ضرورت تھی، روحانی علم کی ضرورت تھی، اور روحانی علم حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن جب جیسے ہی عرصہ گزر جاتا تھا، جیسے ہی کچھ عرصہ گزرتا جاتا ہے، حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو ہے دل میں حالت بے قرار ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مرد قلندر مل جاتا جو مجھے روحانی تربیت کر دیتا، جو میری روحانیت تربیت کر کے جو ہے مجھے اس عشق کے جام میں محو کر دیتا، مجھے اللہ کے عشق اور اس کے رسول کے عشق کا ایسا جام پلا دیتا کہ میں اسی دنیا میں گم ہو جاتا۔ اسی تلاش میں آپ کی جستجو چالو تھی۔ لیکن آپ ایک دن اپنی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں اے میری والدہ سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے سمرقند بخارا جا کر جو ہے علم روحانی حاصل
حاصل کر لوں اور علم روحانی حاصل کر کر جو ہے مقام ولایت پر فائز ہو جاؤں, مقام طریقت پر فائز ہو جاؤں. سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے بڑی محبت فرماتی تھی, بڑا ہی پیار کیا کرتی تھی, بڑی ہی آپ سے ممتا کا ماحول بنا ہوا تھا. حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے جب اپنی والدہ سے اصرار کرتے ہیں, اپنی والدہ سے کہتے ہیں ماں والدہ مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے, لیکن ان کی والدہ کہتی ہے اے بیٹے سیدی سرکار مخدوم ماہمی سنو, تمہیں سمرقند بخارا جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہاری وہی روحانی تعلیم و تربیت جو ہے اور روحانی تعلیم و تربیت کا انتظام یہی پر ہو جائے تو کیا اس سے اچھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے. تو سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں اے میری والدہ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ماں کے حسین چہرے کو بھی تکتا رہوں گا اور میری روحانی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ہو جائے, میری روحانی تربیت بھی ہوتی رہے, اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے. اب سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ جو ہے آپ مصلی بچھاتی ہے اور مصلی بچھا کر دعا کرتی ہے اے پروردگار عالم میرے شہزادے کو روحانی تعلیم و تربیت کا انتظام فرما دے. ادھر سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں کی دعا کا مانگنا تھا, رب کی بارگاہ سے سوال کرنا تھا, اللہ نے ان کی ماں کی دعا کو پورا کر دیتا ہے. حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی جو ہے رحمت اللہ تعالی علیہ اب فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کر کے جیسے ہی سمندر کے کنارے تفریح کے لیے جاتے ہیں, واکنگ کے لیے جاتے, ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ نے کیا دیکھا ایک خوبصورت چہرہ حسین و جمیل خوبصورت انداز میں ایک خوبصورت چہرہ جو ہے ایک خشک زمین پر پہاڑی کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے بلا رہے ہیں. جیسے ہی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے بلایا کہ بیٹا قریب آ جاؤ, جیسے ہی مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے قریب پہنچتے ہیں سرکار مخدوم ماہمی نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام میری کلیت جو ہے ابو العباس کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے اور لیکن دنیا مجھے خضر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اتنا سننا تھا کہ سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگتے ہیں. پھر کہتے حضور آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کہا آنا اس لیے ہوا ہے کہ تو بے قرار تھا اور تو اضطرابی کیفیت میں تڑپ رہا تھا, تیرا عشق جو ہے جذبہ جنوں جو ہے تمہارا بلند ہو رہا تھا, تیرے اندر عشق جنوں پیدا ہو چکا تھا کہ مجھے روحانی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی انتظام ہو جائے اور روحانی تعلیم و تربیت کے لیے مجھے جہاں جانا پڑے وہاں چلا جاؤں گا. لیکن تو نے جو ہے اپنی ماں کی وفاداری کو قبول کر لیا اور اپنی ماں کی محبت کو نہیں ٹھکرایا, تو اللہ کو یہ تیری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری روحانی تعلیم و تربیت کے لیے انتظام کسی اور کو نہیں بھیج کر حضرت خضر کو بھیج کر تیرا انتظام کر دیا ہے. وہ شان حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب دعا فرمائی ہے تو حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے, لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی اور خضر کہتے کسے ہیں؟ خضر کے معنی ہے ہریالی, اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے عطا فرمایا ہے کہ آج بھی آپ جہاں قدم رکھ دیتے ہیں آپ کے قدم کی برکت سے وہ سرزمین ہریالی ہو جایا کرتی ہے, وہ ہری اور بھری ہو جایا کرتی ہے. گویا کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جو ہے جب آپ وہاں پر حاضر آتے ہیں اور سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال جواب ہوتا ہے تو آپ نے ایک بات یہ کہی تھی کہ میرا نام میری کنیت جو ہے ابو العباس ہے. تو سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ اے مخدوم ماہمی سنو, میری جو کنیت ابو العباس ہے یہ کوئی کلام نہیں کر رہا بلکہ ڈائریکٹ حضرت خضر مخدوم ماہمی سے کلام کر رہے ہیں, اور سننے والی ساتھ بھی کوئی ایرے غیرے کی نہیں ہے بلکہ حسنی اور حسینی سید ہے آپ, بلکہ جعفر طیار الصادق کی خاندان سے ہے. حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت خضر فرماتے ہیں کہ جو میرا نام ابو العباس جو ہے مدد کے طور پر دنیا میں پکارے گا اور مرنے سے پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا, اس کا خاتمہ
ایمان پر عطا فرما دے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت خضر جو ہے آمنہ کے لال کے غلام کا نام ہے، حضرت خضر جو ہے مدینے کے تاجدار کے غلام کا نام ہے، تو جب غلام کے نام میں اللہ نے یہ پاور رکھ دیا ہے کہ اس کا نام لینے سے اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما سکتا ہے، تو اگر ہم آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، رب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کا نام اگر لیں گے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ حضور پر درود پڑھیں گے تو ہماری شفاعت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ حضور پر درود پڑھیں گے تو ہم پر اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ارے جب غلام کا نام لینے سے خدا کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے تو رب کے محبوب کا نام لینے سے تمہیں اور بھی رحمتوں کا خزانہ مل سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے بعد حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر آپ جو ہے، آپ سے سوال ہوا کہ تم کو روحانی تعلیم و تربیت کا انتظام تو ہو گیا ہے، لیکن اب ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا حضور شرط یہ ہے کہ سیدی سرکار مخدوم ماہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا حضور مجھے روحانی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اور میں اسی کے لیے بہت بے چین اور بے قرار تھا، لیکن اللہ نے آپ کو بھیج دیا، یہ میری دعا کی، میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ جو مجھ کو یہ مقام مل رہا ہے۔ لیکن اب یہاں پر حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت خضر علیہ السلام کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اب معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اے مخدوم ماہیمی سنو، آپ کا نام علی تھا، آپ کو مخدوم علی کہہ کے پکارتے تھے، اور مخدوم بنے کیسے؟ آپ اپنی ماں کی دعا سے مخدوم بنے، اس لیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک مرتبہ، بالکل ابھی میں اب یہاں سے گفتگو کر جائے گی، پہلے یہ گفتگو سن لیں، جب مخدوم ماہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضور مجھے روحانی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم ڈیلی آؤ گے فجر کے بعد اور میں تمہیں پڑھاؤں گا اور تمہیں پڑھنا ہے، لیکن یہ راز کسی اور کو نہ بتانا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ نے سوال کر لیا، بیٹا تم روزانہ فجر کے بعد تفریح کے لیے جاتے ہو لیکن بہت تاخیر سے آتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اب سرکار سیدی مخدوم ماہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ماں کو راز بتا دیتا ہوں تو گویا کہ کل سے حضرت خضر علیہ السلام مجھے پڑھانے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کا وعدہ ہے اگر تم یہ راز کسی کو بتا دو گے تو میں تم کو پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اب اگر ماں کو نہیں بتاتا ہوں تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب اسی ننھی سی عمر کے اندر 12 سے 13 سال کی عمر ہے، اسی عمر کے اندر جو ہے، لیکن آپ فیصلہ کرتے ہیں فقاہت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، مصطفیٰ جان رحمت کے کرم سے دیے ہوئے علم کی روشنی میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ارے حضرت خضر آئے نہ آئے لیکن ماں کی ممتا کو ٹھوکر نہیں مار سکتا، ماں کے پیار کو ٹھکرا نہیں سکتا، ماں کی محبت کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ ارے مخدوم ماہیمی سے محبت کرنے والوں، مخدوم ماہیمی کا عرس منانے سے پہلے مخدوم ماہیمی کی سیرت کو اپنے سینے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ مخدوم ماہیمی کی زندگی بتا رہی ہے کہ ماں سے کیسی وفاداری کرنی چاہیے۔ ارے خضر کا ساتھ چھوٹ جائے لیکن ماں کا پیار ہم سے نہ چھوٹے، ماں کی ممتا ہم سے نہ ٹکرائے، ماں کا پیار ہم سے دور نہ ہو۔ حضرت سیدی سرکار مخدوم ماہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے اپنی بات ماجدہ سے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں میری ماں سنو سنو، ماجرا یہ ہے کہ میں روحانی تعلیم و تربیت کے لیے جو پریشان حال تھا، آپ نے جو دعا فرمائی تھی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج کر میری روحانی تربیت کا انتظام کر دیا ہے، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، اب بتانے کا نقصان یہ ہے کہ میں آپ کو جو میں بتا رہا ہوں کل سے حضرت خضر کی ملاقات نہیں ہوگی، اور یہ بتانے کے بعد جو ہے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں، آنسوؤں کی للیاں جاری ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ کے آنسو گرتے ہیں ماں کی ممتا کب مانے گی؟ اب ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا وجہ یہی ہے کہ ماں میں نے تجھے بتا تو دیا ہے لیکن کل سے اب حضرت خضر سے ملاقات نہیں ہوگی، تو چونکہ ماں بھی آپ کی ولیہ تھی اور اللہ کی پہنچی ہوئی بندی تھی تو آپ نے کہا کہ اے مخدوم علی ماہیمی سنو، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے اس کا کوئی نقصان طوفان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کا کوئی نقصان جو ہے کوئی دریا بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کو کوئی
نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ جس کے ساتھ جو ہے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ زمانے کی ہواؤں سے بھی ٹکرا سکتا ہے، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ زمانے کے طوفان سے بھی ٹکرا سکتا ہے، جس کے ماں باپ کی دعا ہوتی ساتھ میں ہوتی ہے وہ زمانے میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ مخدوم ماہمی کی ماں نے کہا بیٹا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو ہے مخدوم ماہمی کی والدہ نے دعا کیا، اے پروردگار عالم، جس روحانی تربیت کا تو نے میری دعا سے انتظام کیا تھا، اب کل جو ہے حضرت خضر کی ملاقات بھی میرے بیٹے سے کرا دے۔